السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے فطرانہ احکام و مسائل۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے بخشش مانگتے ہیں اور اسی کی طرف توبہ کرتے ہیں۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور اس سے میں پہلے یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد میں آپ سب کو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنے کی نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہی خوف اور غم سے امن کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، اور اس جہنم سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو سب سے زیادہ تقوی اختیار کرتا ہے، جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ وہ پاک اور صاف ہو جائے۔ اے اللہ کے بندو، زکوٰۃ الفطر فرض کی گئی ہے تاکہ روزے دار کی لغو اور بیہودہ باتوں سے پاکیزگی ہو، مساکین کے لیے خوراک ہو، اخرجہ ابو داود، اور روزے کی فرضیت کی تکمیل پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ زکوٰۃ روزے میں ہونے والی کمی کو پورا کرتی ہے، جیسے سجدہ سہو نماز کی کمی کو پورا کرتا ہے، اور یہ کامیابی کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من تزکا، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اعطا صدقۃ الفطر قبل ان یخرج الی العید، جس نے صدقہ فطر ادا کیا قبل اس کے کہ عید کے لیے نکلے، اس کا فطرانہ ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ الفطر ہر صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا، ایک سا کھجور یا ایک سا جو غلام و آزاد مرد و عورت چھوٹے بڑے تمام مسلمانوں پر، رواہ البخاری۔ زکوٰۃ الفطر رمضان کے آخری دن سورج غروب ہوتے ہی واجب ہو جاتی ہے، اور عید کی نماز سے پہلے ادا کی جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا، اخرجہ البخاری۔ عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی فطرانہ ادا کرنا جائز ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ یہ صدقہ فقیر کے ہاتھ یا اس کے نمائندے تک عید کی نماز سے پہلے پہنچ جائے۔ ماہ رمضان کے آغاز سے ہی زکوٰۃ الفطر کی قیمت کسی وکیل کو دی جا سکتی ہے، جو وکیل اسے کھانے کی صورت میں خرید کر مستحق تک مقررہ وقت عید کی رات یا اس سے 1 یا 2 دن پہلے پہنچا دے۔ عید کے دن نماز سے پہلے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا افضل ہے، لیکن اگر نماز کے بعد دی جائے تو یہ قضا ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولۃ ومن اداہا بعد الصلاۃ فہی صدقۃ من الصدقات، جس نے اسے نماز سے پہلے ادا کیا وہ مقبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے نماز کے بعد دی وہ عام صدقات میں شمار ہوگی، اخرجہ ابو داود۔ مسلمان اپنی طرف سے اور ان تمام افراد کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرے گا جس کا خرچ وہ اٹھاتا ہے، جیسے بیوی، اولاد اور قریبی رشتہ دار۔ حاملہ عورت کے پیٹ میں موجود بچے کی طرف سے زکوٰۃ ادا کرنا مستحب ہے، لیکن واجب نہیں، کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا تھا۔ کفیل پر مکفول کی زکوٰۃ الفطر عطا کرنا لازم نہیں، جو معاوضہ لے کر کام کرتا ہو، کیونکہ وہ اجیر ہے اور اجیر کی کفالت نہیں کی جاتی۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس ملازم ہے
تو مالک ملازم کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا بلکہ ملازم اپنا فطرانہ خود ادا کرے گا۔ زکوٰۃ الفطر کی مقدار 1 صاع یعنی تقریباً 3 کلو گرام کھانے کی کوئی چیز ہے جو آپ کھاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کننا نعطیہا فی زمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاعا من الطعام، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر میں 1 صاع کھانا دیا کرتے تھے جس کی مقدار 2.5 سے 3 کلو کے برابر بنتی ہے، اخرجہ البخاری و مسلم۔ زکوٰۃ الفطر میں 1 صاع یعنی ایک صاع معنی پیمانہ ہے، یہ زکوٰۃ الفطر میں 1 صاع نکالنا واجب ہے لیکن اس سے زیادہ دینا جائز ہے اور اضافی مقدار صدقہ شمار ہوگی جس پر اسے اجر ملے گا۔ زکوٰۃ الفطر ملک میں رائج عام خوراک میں سے دی جائے جیسے گیہوں، کھجور، دال، گندم یا وہ اجناس جو لوگ عام طور پر کھاتے ہیں جیسے چاول، مکئی وغیرہ۔ ہر علاقے میں وہاں کے اعتبار سے عمومی خوراک دی جا سکتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من الطعام، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ الفطر میں 1 صاع کھانا نکالتے تھے۔ اور مزید فرماتے ہیں وَكَانَ طَعَامُنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأُقَطِّ وَالتَّمَرُ، اور ہمارا کھانا جو کشمش، خشک کھجور اور کھجور ہوا کرتا تھا، اخرجہ البخاری۔ جہاں تک زکوٰۃ الفطر کی قیمت نکالنے کا معاملہ ہے، اے اللہ کے بندو، جہاں تک زکوٰۃ الفطر کی قیمت پیسے یا نقدی یا ریال نکالنے کا معاملہ ہے یعنی کھانے کی بجائے اس کے بدلے رقم دینا، تو سن لیجئے یہ سنت کے خلاف ہے، یہ خلاف سنت عمل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے یعنی شارع نے اسے یعنی فطرانے کو کھانے کی صورت میں فرض کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے اس کھانے کے بدلے میں مال دینے کی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ افضل یہ ہے کہ انسان خود زکوٰۃ الفطر مستحق لوگوں تک پہنچائے، البتہ کسی معتبر شخص کو وکیل بنا کر بھی پہنچایا جا سکتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر 1 سے زیادہ مساکین میں تقسیم کی جا سکتی ہے اور ایک مسکین کو کئی افراد کی زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ الفطر کا مصرف صرف ایک ہی ہے، الفقراء من المسلمین، اور وہ مسلمان فقراء ہیں، اخرجہ ابو داود، یعنی فطرانہ صرف مسلمانوں کو دیا جائے گا، غیر مسلموں کو نہیں۔ زکوٰۃ کا یعنی فطرانے کا اصول یہ ہے کہ اسے اپنے علاقے کے فقراء میں تقسیم کیا جائے، لیکن اگر کسی اور علاقے میں فقراء زیادہ ضرورت مند ہوں تو وہاں فطرانے کو منتقل کرنا جائز ہے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما اور شرک اور مشرکین کو ذلت نصیب کر۔ اے اللہ اپنے خلفاء راشدین ہدایت یافتہ اماموں ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضوان اللہ اجمعین سے راضی ہو جا، اور باقی تمام صحابہ کرام، تابعین اور ان کے نیک پیروی کرنے والوں سے بھی قیامت تک تو راضی ہو جا۔ اے اللہ غم زدوں کی غمخوری فرما، مصیبت زدوں کی مصیبت کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے وطنوں کو امن کا گہوارہ بنا، اور ہمارے ائمہ اور حکمرانوں کو درست راہ دکھا، اور ہمارے حکمران اور ان کے ولی عہد کو اپنی پسندیدہ اور رضا کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کی رہنمائی تقوی اور نیکی کی طرف فرما۔ اے اللہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو غنی ہے اور ہم فقیر ہیں، ہم پر بارش نازل فرما اور ہمیں مایوس لوگوں میں نہ کر۔ اللہ ہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں، بے شک تو بڑا بخشنے والا ہے، تو ہم پر آسمان سے موسلا دھار بارش نازل فرما۔ اللہ کے بندو، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ بلا شبہ اللہ انصاف کا، احسان کا اور قرابت داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے، اور بے حیائی، برائی اور ظلم سے منع کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ بس اللہ کا ذکر کرو، وہ تمہیں اور دے گا، اور اس کی نعمتوں کو شکر ادا کرو، وہ تمہیں اور زیادہ دے گا۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ذکر ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔